سجدہ سہو کے تعلق سے ہے۔ نماز میں سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ نماز میں سجدہ سہو واجب جب ہوتا ہے جب کوئی واجب ہم سے ترک ہوتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کہتے کسے؟ سجدہ سہو وہ سجدہ ہے جو نماز کے آخری تشہد میں ہے۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو جو ہم 4 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، تحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں تحیات پوری پڑھنے کے بعد جب ہم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یہی سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو مطلب بھول کا سجدہ، جو سہو آپ سے نماز میں ہوا ہے اس بھول کو کور کرنے کے لیے، اس غلطی کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو واجب جب ہوتا ہے جب نماز میں ہم سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی پر سجدہ سہو واجب ہوا اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہے، اس کو دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی۔ واجبات 16 واجبات ایسے ہیں جو ضروری ہوا کرتے ہیں، اس میں ان میں سے ایک واجب ایسا ہے کہ اگر وہ بھول کر کے چھوٹ بھی گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نماز کی حالت میں قرآن مجید کا سیدھا پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں اذا جاء، تیسری میں تبت یدا، چوتھی میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، صحیح ترتیب۔ لیکن نماز پڑھا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک زبان پر آیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس نے پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھ دی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، 2 ہی رکعت کی تھی مثال کے طور پر، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم کی اچانک اس کی زبان پر آ جاتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی سورہ فیل وہ پڑھنے لگتا ہے۔ تو حکم یہ ہے فقہاء کرام کا کہ اب اس سورت کو چھوڑنا جائز نہیں بلکہ اسی سورت کو پڑھے اور پڑھ کر کے نماز مکمل کر لے۔ حالانکہ قرآن کا پڑھنا سیدھا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر بھول کر قرآن کی ترتیب الٹی ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون پہلے پڑھ لی اور سورہ فیل بعد میں پڑھی ہے تو اب سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگرچہ ترتیب اس کی بگڑی ہے لیکن یہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس کے چھوٹنے پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کو صحیح انداز سے اور دل لگی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اسی لیے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس انداز سے نماز میں داخل ہونا چاہیے گویا جس طرح کہ فرمایا گیا بخاری و مسلم کی حدیث مشکاۃ شریف میں، حدیث جبریل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا تھا یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، یعنی کہ مطلب عبادت کے بارے میں بتائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال ہو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی اس لگن کے ساتھ نماز پڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کو کوئی تسامح، کوئی سہو، کوئی غلطی اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اور جو محدثین نے طریقہ بتایا کہ نماز کی حالت میں ہمیں کس انداز سے رہنا چاہیے، وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ دل نماز کے اندر ہی رہے۔ ہمیں سہو ہوتا جب ہے جب ہمارا ذہن نماز سے بھٹک کر کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے، کسی کاروبار میں، دنیا داری میں، کسی چیز میں، تب ہمیں سہو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو دل جمی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو ضروری مسائل ہیں جیسے واجبات نماز ہیں، ان چیزوں کو، فرائض نماز ہیں، شرائط نماز ہیں، ان چیزوں کو ہم ضرور سیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے کہاں خرابی لاحق ہو رہی ہے، ہم سے کہاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔